اچھا سر، ابھی کچھ جو ہے نا وہ کرسچن لوگوں کی طرف سے بڑے سخت سوالات کیے گئے تھے، یہ تو میں نے اپنی کنفیوژن آپ سے تھوڑا سا علم لینا چاہا۔ باقی یہ ہے کہ سر بڑے سخت قسم کے سوال انہوں نے کیے سورہ محمد کے حوالے سے، آیت نمبر 19 کے اوپر وہ کویسچن انہوں نے اٹھا دیا، ٹھیک ہے، بہت بڑا، کہ جو ہے بس جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پوری وہ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ہے، اس میں انہوں نے نا اسپیسیفائی کر دیا اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آقا دو جہاں صلوات و سلام کو فرما رہے کتنے گناہوں کی معافی مانگو، مومن مردوں اور مومن، ہم تو اس میں مسلمان تو یہ فلسفہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا تو یقین ہے کہ آقا دو جہاں صلوات و سلام کو جو بھی حکم آیا، جو بھی کچھ کیا، وہ امت کے لیے، وہ ہمارے لیے، ہم اپنے ایمان سے اس چیز کو سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک یہ نہیں سمجھتے کہ وہ گناہ گار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ گناہوں کی معافی مانگیں۔ لیکن کرسچنز نے یہ سوال کیا کہ تم ایسے رسول کو کیوں مانتے ہو کہ جس کو اللہ قرآن میں گناہ گار کہہ رہا ہے؟ میری اس کے ساتھ لڑائی ہوئی، میں نے کہا بھائی تم یہ ایک بکواس قسم کی بات کر رہے ہو، ہمارا ایسا کوئی فلسفہ نہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہ کرتے تو آج ہمیں استغفار کی تلقین کون کر رہا ہوتا؟ تو جو ہمیں تو یہ فلسفہ، لیکن چونکہ کافر ہیں وہ یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پھر انہوں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 جو ہے جس میں وہ پورا واقعہ ہے کہ آیت نمبر 37 اگر آپ دیکھیں سورہ احزاب کی، کہ وہ جو نکاح والا معاملہ تھا، اور پھر جس میں مفہوم میں پڑھ رہی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ مجھ سے تمہیں ڈرنے کا حق رکھنا چاہیے، وہ آپ دیکھیے گا، آپ دیکھیے بھی، تو اس میں انہوں نے دوسرا سوال اٹھا دیا کہ ڈر تو شرک ہوتا ہے، تو تم ایسے رسول کو نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ میں 10 دفعہ وہ کرتی ہوں، انہوں نے یہ سوال کیا کہ تم ایسے پیغمبر کو کیوں مانتے ہو، ٹھیک ہے، جو ڈرتا ہے اور جو نعوذ باللہ من ذالک شرک کرتا ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر تیسرا انہوں نے سورہ تحریم کو لیا، ٹھیک ہے، وہ حلال چلیں ابھی میں جواب دیتا ہوں آپ کا، چلیں آپ بولیں سورہ تحریم کا بھی بولیں۔ اچھا سوری سر، بولیں جی جی بتائیے، تو اس میں عصمت انبیاء کے حوالے سے یہ تھوڑا سا آپ یہ جو ہے نا یہ بتائیے۔ دیکھیں قرآن مجید، یہ دیکھیں قرآن مجید میں بہت سارے آیات ہیں کہ ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقصود نہیں ہیں، دوسرے لوگ مقصود ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ جیسے آپ مثلا آپ کسی شخص سے کہتے ہیں لیکن کوئی اور مقصود ہوتا ہے، مثلا آپ گھر میں کچھ افراد ہیں جو بدتمیز ہیں، ٹھیک ہے نا، یا کئی جگہ گئے کوئی بدتمیز، آپ ان کو نہیں کہنا چاہتے کہ آپ لوگ بدتمیز ہو، آپ اپنے بیٹے جو بہت ہی باادب ہے کہتا ہے کہ باادب رہو بھائی، بلند آواز سے بات نہ کرو، اور تم جو ہے مثلا ہر جگہ اپنی نظر نہ دوڑاؤ، لیکن آپ کا مقصد یہ کہ دوسرے سن لیں، مقصود یہ نہیں ہوتا کہ یہ آپ کا بیٹا اس طرح ہے، یہ تو بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن کریم میں اس طرح بہت زیادہ ہے، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، وہ بہت واضح۔ مثلا سورہ مبارکہ یونس میں فرمایا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ کو شک ہے ان آیات پر جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تو کیا کرو، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، تو یہود نصارہ سے پوچھ لینا۔ بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے شک، جبرائیل آتے ہیں سامنے، ان سے بات کرتے ہیں، قرآن لے کے آتا ہے جبرائیل، وہ تو لازمی بات ہے کہ جو بھی قرآن میں شک کرے وہ کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس سے خطاب مشرکین سے ہے، پیغمبر ظاہر میں خطاب پیغمبر سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اصل مقصود کون ہے؟ مشرکین ہے، پیغمبر مقصود نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، عام مسلمان قرآن میں شک کرے تو وہ کافر ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل صبح شام آتے ہیں، اس کو کیسے شک ہو سکتا ہے؟ یا مثلا قرآن مجید میں فرمایا کہ سورہ قصص میں فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، کافرین کے ساتھ نہ دینا، کافرین کا تم مددگار نہ بننا، اور بھائی پیغمبر نے، یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور کفر کی جنگ لڑائی، ہمیشہ دشمنی جا رہی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کا ساتھ دیتے، یہ تو اور یا فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرک نہیں بننا، آپ نے مشرک نہیں بننا، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کسی اور خدا کی پوجا نہیں کرنا، تو لازمی بات ہے یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ جو فرمایا سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنی گناہوں کی پوجا کرو، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ خطاب مخاطب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو، مخاطب ظاہر میں پیغمبر ہے، مقصود ہم اور آپ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور دوسرے مسلمانوں کی بھی استغفار کیا کرو، لیکن ہمارے پاس شیعہ سنی سب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ استغفار کرتے تھے لیکن بغیر گناہ کے،
وہ گناہ نہیں ہوتی تھے صبح شام، خود فرماتے تھے انی لا استغفر اللہ استغفر ربی 70 مرہ، صبح شام وہ بہت سارے استغفار بغیر کسی گناہ کے وہ استغفار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے وجوہات بہت سارے ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کو کم سمجھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے عظمت کے لائق نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ ان کے عمل ہم سب سے اکمل ہے، ان کے عمل میں کوئی نقص نہیں، لیکن اللہ کی عظمت بے نہایت ہے، اللہ کے نعمتیں بے نہایت ہے، تو وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی اطاعت کریں وہ کم سمجھتے تھے، تو اس وجہ سے ٹھیک نہیں کہ ان سے نسجد باللہ کوئی گناہ سرزد ہوتی۔ اچھا، اب آپ نے جو جناب زینب بنت جحش کے متعلق اور زید کے متعلق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ، کہ آپ اپنے دل میں ایک بات کو چھپاتے تھے اور آپ کو لوگوں سے ڈرتا اور اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی بیویوں کے نام بتائے تھے شروع سے، کہ فلان 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 عورتیں آپ کی بیویوں کے بیوی ہوں گے، ٹھیک ہے نا، ان میں سے ایک زینب تھی، زینب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شادی کرا دی تھی زید سے، زید جو تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی طرح تھا، ٹھیک ہے نا، وہ بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خریدا تھا، غلام تھا، پھر اپنے پاس رکھا تھا اس کو، پھر اس کے والد آ گئے تھے، زید کے والد آ گئے تھے کہ بھئی ہمارا بیٹا یہ اغوا ہوا ہے تو ہمیں دے دو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے جاؤ، آپ کا بیٹا لے جاؤ، والد آ گئے اس کے زید سے کہ بھئی آ جاؤ، ہم آپ اتنے عرصے سے آپ لاپتہ تھے، مفقود تھے، اب آپ مل گئے، الحمدللہ مکے میں مل گئے، آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ زید نے کہا میں نہیں جانا، زید نے کہا کہ میں کہاں جاؤں، میں نہیں جاؤں گا، مجھے اتنا اچھا رکھ رہے ہیں، اتنے میری محبت کر رہے ہیں بیٹے کی طرح، میں کیوں جاؤں یہاں سے، تو زید نہیں گیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گھر کی طرف پالا تھا بہت محبت کے ساتھ، تو پھر وہ ان کی شادی کرا دی اپنی کزن سے، لیکن ان کے آپس میں نہیں بنتی تھی نا، آپس میں ان کے اختلافات ہوتے تھے، ان کی چپکلش ہوتی تھی، تو پھر کیا ہوا کہ زید کو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا تھا کہ زینب ایک دن میری بیوی بنے گی، لیکن وہ چھپاتے تھے، کہنے کی بات تو نہیں ہے نا، یہ بات کہنے کسی کو بتانے کی نہیں ہے، انسان کو حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، اس کے فسادات بھی ہو سکتے ہیں، بھئی ایک عورت شادی شدہ ہے، اس کا خاوند بھی ہے، اب میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ میری بیوی بنے گی نا، یہ تو بہت غلط ہے۔ اگر آپ کسی کو پتہ بھی چلے نا کسی طریقے سے کہ اب ایک پڑوسی کی بیوی ہے یا کسی شخص کی بیوی ہے، وہ آئندہ جا کر ہم سے شادی کرے گی، تو وہ بات بتانے کی تو نہیں، یہ بات چھپانے کی ہے نا۔ یہ جو فرمایا کہ وہ تخشى الناس، یعنی آپ لوگوں سے حیا کرتے ہیں، آپ لوگوں سے حیا کرتے ہیں، یہ بات کسی کو بتانے کی نہیں ہے، واللہ احق ان تخشى، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو، یہ اس کی پرواہ نہ کرو کہ لوگ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب کو تو شروع سے جانتے تھے، پھر اس کی طلاق ہو گئی، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شادی کی زینب سے، تو اصل ماجرا یہ ہے، تو اس کی کچھ اور بھی تفصیل ہے، ہم جواب دیں گے اگر کسی کو سوال ہوتا تو اس مسئلے پر۔ پھر آپ نے ایک اور آیت بھی پڑھی نا اس کے علاوہ، سورہ تحریم میں وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری کے لیے، وہ محبت کے لیے، وہ مذمت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عائشہ حفصہ نے ان کے خلاف کیا کیا تھا، وہ منصوبہ بنایا تھا، سازش کیا تھا ان کو اذیت کرنے کے لیے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شر سے بچنے کے لیے کہا کہ اب میں ماریہ کے پاس نہیں جاؤں گا، ماریہ قبطیہ جو بہت خوبصورت ان کی بیوی تھی، ان کے پاس نہیں جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، آپ جو ہے آپ نے جو قسم کھایا اس کا کفارہ دے دیں، یہ کوئی مذمت نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ محبت ہے، عطوفت ہے اللہ کی جانب سے۔ بے شک وہ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 میں وہ تو حلال اور حرام کا وہ شہد کا تھا، تو محمد جو وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھایا کہ نہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، اچھا، کیونکہ عائشہ حفصہ نے ان کی اذیت کیا، ان کی بہت دل آزاری کیا، تو ان سے بچنے کے لیے فرمایا کہ میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، قسم کھایا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ نے کیوں قسم کھایا، محبت میں، کہ آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، آپ کی بیویوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کیا، اور پھر بیویوں کی مذمت اس میں بہت ہے کہ طلاق دینے کی وغیرہ، اور پھر فرماتا ہے کہ آپ اپنا جو ہے کیا کریں، اپنے قسم کا آپ وہ کر دیں، وہ دے دیں، کفارہ دے دیں، اور اپنی بیوی کے پاس جائیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو حرام کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی بھی شخص کوئی بھی شخص قسم کھا سکتا ہے کہ بھائی میری یہ کنیز ہے، میں کنیز کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا،
یہ کوئی اب میں نے اپنے آپ پہ حرام کیا نا، یہ شرعی حکم کو میں نے حلال حرام تو نہیں بنایا. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز جو شریعت میں جائز ہے، شریعت میں چینجز لاتے تو وہ لازمی بات ہے، وہ ایک قابل مذمت چیز ہے. لیکن شریعت میں چینجز نہیں لائے. بھائی فرض کریں میرے گھر میں 10 کمرے ہیں، میری بیوی فرض کریں یا میرے کوئی رشتہ دار مجھے اذیت کر رہا ہے، کہ تم اس کے شر سے بچنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ میں اس کمرے میں کبھی نہیں جاؤں گا. بھائی ٹھیک ہے، یہ میں نے شریعت میں چینجز نہیں کیا ہے. میں نے خود قسم کہا کہ اس کمرے میں نہیں جاؤں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی کی شرارت سے بچنے کے لیے، کیونکہ گھر میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، مجھے اذیت کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی میں اس کمرے میں نہیں جاؤں گا، یا میں فلان دکان سے سودا نہیں خریدوں گا، میں فلان یہ کوئی میں نے شریعت میں چینجز نہیں لایا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ میں جب بھی اس دکان سے خریدتا ہوں، سامان خریدتا ہوں، تو دکاندار مجھے گالی دیتا ہے یا میرے پیسے مجھ سے زیادہ لیتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو میں قسم کا میں اس دکان میں نے ابھی سودا نہیں لینا. ٹھیک ہے نا، تو یہ قسم اس طرح نہیں کہ میں نے حلال کو حرام بنایا، شرعی حکم چینج کیا. یہ جائز ہے انسان کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھر میں ان کی 2 بیویاں عائشہ حفصہ، ان کے ساتھ جھگڑا ہو، لڑائی، منصوبے بنانا کہ تو ماریا کے پاس نہ جا. ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے ہیں، نہیں جانا بند کرنا. ٹھیک ہے نا، تو ان کے شر سے بچنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب میں اس کے پاس نہیں جاؤں. ٹھیک ہے نا، نہیں جاؤں. یہ نہیں کہ انہوں نے شریعت میں چینجز لائے، تو انہوں نے اپنے حق درگزر کیے. جیسا میرا حق ہے کہ میرے گھر میں 10 کمرے ہیں، میں جس کمرے میں مرضی جاؤں. لیکن اگر کسی کے شر سے بچنے، لڑائی سے بچنے کے لیے میں کہتا ہوں اس کمرے میں نہیں جاتا، یا میں کسی بھی دکان سے سودا خریدوں، کپڑے خریدوں نا. لیکن اگر کہیں لڑائی یا جھگڑا ہے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ اس دکان سے نہیں لینا. تو اس طرح میرا حق ہے، یہ کوئی حرام نہیں. لیکن اگر کسی اس قسم کو توڑنا ہو تو اس کا کیا کفارہ دینا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس لیے مذمت نہیں کر رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے حلال کو حرام بنایا. یہ بات نہیں ہو رہی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی حق سے انہوں نے دستبردار ہو گئے نا، ذاتی حق سے جو ان کے لیے حلال ہے اس سے دستبردار ہو گئے. قسم کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، حالانکہ وہ حق بنتا ہے ان کا. کس لیے نہیں کہ کیا یہ کام؟ کیونکہ گھر میں ان کے ساتھ لڑائی ہو رہا ہے، ان کے ساتھ گھر میں ان کو پریشان کیا جا رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی دلداری کے لیے، ان سے اظہار محبت کے لیے کہ اے ہمارے حبیب، آپ کو گھر میں ان مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ اپنے قسم کو توڑ دیں، اپنے کنیز کے پاس، ماریا کے پاس چلے جائیں. جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک کی شان دیکھیں کس طرح وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پروٹوکول دیتے ہیں اور کیسے اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ جائیں آپ جو جانا چاہتے ہیں. تو یہ ادھر ان کا مقام پتہ چلتا ہے، بی بی ماریا کا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ میرے سوال جو ہیں یہ وہ جو نان مسلم سنتے ہیں وہ اچھی طرح یہ سمجھ لیں، اور یہ کتنا ایک نیچرل مذہب ہے، کتنی نیچرل ہمارا اسلام ہے. لوگوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، کھلے دل سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یہ میرے سوال میری ذات کے لیے نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو فضول بات کرتے ہیں. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف